زبیر قریشی صاحب دوبارہ جڑے ہیں. یہ زبیر قریشی سے ساحل صاحب ہماری بات کہاں تک ختم ہوئی تھی؟ کیا ہوا تھا؟ یہ وہی ہے نا قرآن میں چیک کرنے کے لیے گیا تھا وضو کر کے. اچھا ہاں قرآن میں اس کو دیے تھے جی انس سر. کو دیے تھے ٹائم. انس کو تو دوسرا انس کو چین آف نریٹر ڈھونڈنے کا کہا تھا نا, نریشن. جی سر ڈھونڈ لائے ہیں آپ نے. یار میں نے آج تک کسی کو گالی نہ میں نے کسی کو گالی نکالی نہ میں نے کسی سے بدتمیزی کی, یار لیکن آپ تم نے اتنی قرآن میں سے بدتمیزی ڈھونڈ کی, لائے ہیں کہ نہیں؟ تم نے اتنی بدتمیزی کی, میں کیا کہوں. میں جتنی بار آیا ہوں یار تم سے آپ ریسپیکٹ سے قرآن بات سے کی. ڈھونڈ لائے ہیں کہ پھر آپ کو نکالوں؟ میری بات سنیں گے آپ؟ آپ نے قرآن مجھے وکٹم کارڈ نہیں کھیلے. آپ کو 10 منٹ کے میں اوپر ہو گیا زبیر. وضو کر کے دیکھا آپ نے قرآن میں؟ مت کرنا, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں, مجھے بیک سٹیج مت کرنا. کچھ رزلٹ ہی نہیں نکلتا تمہارے ساتھ بات کر کے. بھائی تم نے وضو کر کے قرآن میں آپ نے چیک کیا 10 منٹ کے اوپر ہو گیا تھا. میں نے دیکھا یہی پہ موبائل پہ ہی, ہاں یوٹیوب پہ کیا تمہارا ملا؟ یوٹیوب پہ میں بیک گیا تھا تمہارے یہ ویڈیو میں. اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا, کچھ ثابت نہیں ہوتا. سارے مسلمان جہنم میں جائیں گے. یہ تم اپنی بات کہہ رہے ہو, اپنی من گڑت باتیں بنا رہے ہو, اسٹیٹمنٹ کو چینج کرتے ہو. اگر تم سچے ہو تو تم کلیئرلی دکھاؤ ورس قرآن میں کہ سارے مسلمان جہنم میں قرآن میں جائیں گے. کلیئر ہے لیکن سارے مسلمان نہیں, ہر کوئی جائے گا. میں نے مسلمان نہیں کہا, ایوری ون. یہ کہتا ہے اللہ. اللہ کہتا ارے ہے یار ایوری ون. تمہارے پاس دماغ ہے نا, وہاں پہ لکھا ہے جو ظلم کریں گے, جو ظلم کریں گے وہ تو جائیں گے جو نا. ظلم, ابے گدھے, جو ظلم کریں گے جو اس کو ظلم اسی میں کریں رہنے گے دے گا. ہاں اس میں ان کو رہنے دے گا. نہیں تم لکھا ہوا ہے ادھر, اپنا ان کے گھٹنوں کے بل ان کو وہیں پہ رکھے گا. یہ دیکھیے تیرے اسکالر کیا کہتے ہیں. اس بات ایک کو تریاس نے فرمایا کہ ورا تو سب ہوں گے. میں نے حضرت جابر سے مل کے اس بات کو تریاس فرمایا تو آپ نے فرمایا ورا تو سب ہوں گے, نہیں سب جائیں گے. اور روایت میں ہے کہ داخل تو سب ہوں گے, ہر ایک, نیک بھی اور ہر ایک بد بھی. لیکن مومنوں پہ آگ ٹھنڈی بن جائے گی, سلامتی بن جائے گی, جیسے خلیلہ پہ بنی تھی. یہاں تک کہ آگ ٹھنڈک خود شکایت کرے گی. پھر ان متقی لوگوں کا بعد چھٹکارا ہو جائے گا. خالد بن مدان فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے کہیں گے اللہ نے فرمایا تھا کہ ہر ایک جنت پہ ورا ہونے والا ہے, اور ہمارا ورا تو ہوا ہی نہیں, ہم تو ان میں سے جائیں گے, وہ تم سے گزر رہے تھے. لیکن اللہ اس وقت آگ کو ٹھنڈی کر دے گا, ورا سب ہوں گے. یہ لوگ اس کی روایت لکھ رہے ہیں جو کہ قرآن کے اندر نہیں ہے. شٹ اپ اینڈ لسن, جو کہ قرآن کے اندر نہیں ہے کہ آگ ٹھنڈی ہوئے گی. تمہاری یہ پرابلم ہے. آپ کے راوی لکھ رہے ہیں, دیٹ از فائن, مجھے مسئلہ نہیں ہے. ہر کوئی جہنم میں جائے گا, پھر ہی کچھ ہوئے گا. جہنم میں سارے جائیں گے یہ تو معلوم ہے, ہمیں جنت سے گزرنا ہی ہے. انہوں نے جواب دیا ہاں یقیناً, تو جانتے ہو وہاں پہ کیا پار ہو جائے گا. انہوں نے کہا اس کا علم نہیں ہے. پھر وہ ہم خوشی کسی کیسے کریں, موت کی گھڑی پہ یار ہنسی کیسے آئے ہمیں رکو یار, کہ ہم سب نے تو جہنم میں جانا ہی ہے. اور جناب آپ بتائیں سر اب کیا میں کریں, بولوں کتنا بولتے ہو یار, کتنا بولتے ہو. اب میں جہنم بولوں, میں جائے گے کہ نہیں؟ میں 30 سیکنڈ بولتا ہوں, تم 5 منٹ بولتے ہو. یہ چونکہ کیسا تم ایکوالٹی ہے؟ بکواس کرتے ہو, میں ریفرنس پڑھ رہا ہوں. ایک جہنم میں جاؤ بھی گے کہ نہیں؟ بکواس میں نے نہیں کی. اب تم نے اچھا کہا زبیر, ایک سٹیٹ, میں نے تمہاری بات دھیان سے سنی, اور تم نے کہا کہ ہر کوئی جائے گا, اور جو مومن ہوگا اس کے لیے وہ آگ ٹھنڈک بن جائے گی, وہ جنت میں جائے گا. تم نے پہلے جو کہا تھا نا, تم نے کہا تھا سارے مومن, سارے لوگ جہنم میں جائیں گے, اور یہاں پہ کہہ رہے ہو Exactly. کہ مومن کے لیے وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی پھر جنت جہنم میں میں جائے تو گا. جہنم میں جائے تو گا جائیں نا. گے نا, لیکن ہاں تو لیکن جہنم میں جلے گا تھوڑی نا, وہاں پہ ارے اس کے جلے کی ساتھ بات ہی عذاب. نہیں کی تھی میں نے, جائے گا جہنم میں جہنم میں. جانے کی بات کی تھی. تم نے کہا تھا کہ ہر کوئی جہنم میں ہر جائے گا, کوئی جہنم میں جائے گا لکھا ہوا ہے. کہا تھا کہ تم نے کہا تھا نا. ہاں نا, ہاں جا رہا ہے کہ پھر نہیں؟ تمہیں نے کہا کہ جو مومن ہوں گے ان پہ وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی, اور وہ جنت میں جائیں گے اس کے ذریعے. ہاں تو پہلے جہنم میں تو جائے گا نا رے بھائی, تم لوگ کا دماغ کیوں نہیں چلتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, میں تم سے ایک بات کہوں, یہ کیسا جوک بنایا تم نے. میں تم سے کہوں کہ تم نا اپنے گھر جاؤ, تم گھر گئے لیکن تم ایکچوئل میں تم نے گھر کے اندر قدم ہی نہیں رکھا. تو جب تم نے گھر کے اندر قدم ہی نہیں رکھا تو میں کیسے کہہ لیکن سکتا ہوں یہاں تم پہ گھر گئے؟ رکھا ہے نا قدم, ڈالا ہے نا بھائی, تیرے ایگزامپل سے اگر وہ میچ تھوڑی نہ جہنم ہو میں رہا. قدم رکھا تو وہ تو وہی پہ جل جائے گا یار. ہاں کتنی تو اس کو لاجیکل ٹھنڈی کر دیا نا اللہ نے, لیکن جہنم میں تو ہاں ڈالا نا. وہی تو جو ہی داخل ہو گیا وہی پہ ٹھنڈا ہو گیا, مطلب وہی پہ وہ جنت بن گیا. جہنم میں مطلب تو داخل, گیا نا رے بھائی, جہنم میں تو گیا نا. اگر جہنم میں کوئی جائے گا وہی پہ جل جائے گا یار. تمہیں یار تو بھائی زبیر نان تمہارا سینسیکل بات ہے اللہ کی. اصل میں ساحل یہ اپنگ ہے.
اپنگ اپنگ. دیکھو اب یہ اصل میں کسی کا وہ جنت جہنم جو جنت بن جائے گی. جہنم جنت نہیں بنے گی, جائے گا. He will go into hell. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ بات محمد نے کہہ دی بعد میں کہ جناب یہ جو ہے ٹھنڈی نا ہو جائے گی. ٹھنڈی ہو جائے گی, لیکن اللہ نے نہیں کہی, یہ محمد نے کہی ہے. اللہ نے تو کہا سب جہنم میں جائیں گے, اب ٹھنڈی بھی کر دو مجھے مسئلہ نہیں ہے, لیکن تم لوگ جہنم میں تو جاؤ گے سارے کے سارے, اور جہنم جو ہے جنت نہیں بنے گی, پھر اس میں سے نکالے جاؤ گے, پھر جنت میں جاؤ گے. تو کیوں نان سینس, اللہ تمہارا نان سینس ہے, اور تم نے یہ بات کی تھی کہ اگر یہ لکھا ہے تو یہ نان سینسیکل بات ہے. اب بولو کہ یہ نان سینسیکل بات ہے, بولو. سن لے. اب میں اس کو شارٹ میں بتاتا ہوں. تم نے کہا یہ نان سارے سینسیکل لوگ, بات ہے کہ نہیں؟ ہاں سارے لوگ جہنم میں جائیں گے, نان سینسیکل بات ہے کہ نہیں؟ بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. ہاں بالکل تو نے نہیں ہے. تھوڑی دیر پہلے بولا تھا بھائی, کیا بولا تھا میں نے؟ کہ سارے لوگ کہ یہ جہنم میں جائیں گے, نان سینسیکل بات ہے. ہاں تو تمہیں نے تو پروو کر دیا کہ یہ سینس والی بات ہے. سینس ہم نے بالکل, تمہیں پتا بھی نہیں تم نے کب پروو کیا. ساحل امیجن کر کہ یہ سینس والی بات ہے کہ اللہ جو متقی ہیں, جو پرہیزگار ہیں, ان کو بھی جہنم میں ڈالے گا, لیکن ان کے لیے آگ اسپیشلی طور پہ ٹھنڈی کرے گا, لیکن سالہ ڈالے گا ضرور. تو یہ نان سینسیکل بات نہیں ہے ساحل. یہ 10 باپ کا ثابت ہو گیا بھائی, یہ 10 باپ کا ثابت ہو گیا. اسی وجہ سے میں نے پہلے ہی بول دیا تھا کہ اگر تو نہیں مانا تو 10 باپ کا. یہ لے اب لے ساحل اس کو. تم نے ساحل کہا اپنے سے سب بات لوگ کر. جہنم میں جائیں گے. بھائی تو 10 باپ کا ثابت ہو گیا. ارے بھائی مت کر ایسا. میں نے تم کیوں سے نہیں اتنی کر, respect سے پہلے ہی بات بولا کی. تھا میں نے, اگر تو بتانے کے بعد, یہ بات کہاں تم بتانے نے کے کہاں بعد prove کہ کیا؟ سب میں نے جہنم اپنا میں جائیں point of گے. view دیا. سن زبیر سن, ہم نے پہلے ہی آپ کو یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بتانے کے بعد اگر تو نے نہیں کہا تم کہ یہ جج ہو نان کیا؟ سینس لکھا تم ہوا جج ہو ہے کیا؟ تو 10 باپ کا. تو تم جج ہو کیا؟ جج کیا ثابت ہو گیا؟ کہاں ثابت ہو گیا؟ میں بتاؤں کیسے ثابت نہیں ہوا. کیسے نہیں ہوا بتا. دلا رہے ہو تم یار, میری بات سنو. تم نے کہا سارے لوگ جہنم میں جائیں گے, اتنی بات تم نے ہاں کہی, فل اسٹاپ ڈالا. ہاں میں نے کہا ہاں یہ تو کوئی سینس ہی نہیں بتاتا. پھر تم نے ایگزیکٹلی. ہاں پھر تم نے ابھی اسٹیٹمنٹ بولا مومنوں کے لیے وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی, وہ انڈائریکٹلی وہ جنت میں جائیں گے. تو کیا تم نے خود ہی تو پروو کیا نا جہنم کہ میں گئے کیا نہیں گئے, جہنم میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ ارے بھائی جہنم میں جانے کا مطلب ہے وہاں. زبیر شٹ اپ اینڈ لسن. ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو وہ آگ میں ڈالا گیا تھا یا جنت میں ڈالا گیا تھا؟ کیا ابراہیم آگ میں گرا تھا کہ نہیں؟ ابراہیم آگ میں گرا تھا, لیکن ہم اب یہ نہیں تو کیا کہتے کہ وہ دوزخ میں چلا گیا. ہم کہتے ہیں وہ آگ میں ابراہیم چلا گیا, وہ آگ انڈائریکٹلی میں چلا جنت گیا تھا نا, آگ میں چلا گیا تھا نا ابراہیم. ہاں اوکے, یہ ذرا غور سے کریں. انہوں نے جو ریفرنس دیا وہ یہی دیا تھا جو آپ نے بھی پڑھا تھا. آگ ٹھنڈی بن جائے گی جیسے ابراہیم خلیل اللہ پہ یہاں کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی. سیم وہی کانسیپٹ ہے, آگ میں ڈالا جائے گا لیکن آگ جلائے گی نہیں, تو جہنم تو میں اس ڈالا کا جائے مطلب گا. وہ کبھی جہنم میں جائیں گے ہی نہیں, وہ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ جہنم میں ابراہیم آگ میں گیا تھا کہ نہیں؟ اچھا آدم میں ایکسپٹ کرتا ہوں سب لوگ جہنم میں جائیں گے. اب تم سے کیا بات تھینک کروں یو. میں, تم بول تو نان سینس لکھا ہوا ہے اللہ نے تیرے. تو نے کہا تھا یہ بات نان سینس بات ہے, ہاں جہنم میں جانا ہر کسی کا. سب لوگ, ہاں اللہ نے کہا سب لوگ جہنم میں جائیں گے, لیکن مومنوں کے لیے مومن کے لیے وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. اب یہ نان سینس نہیں ہے, کیونکہ اب اس میں کوئی نان سینس والی بات ہے ہی نہیں. مومن جو اچھا کام جہنم کیا میں ہے, کیوں ڈالے گا ہر کسی کو؟ ارے یار یہ ایک ریوارڈ ہے نا. ایک انسان کیا مومن جو ہے ریوارڈ ہے؟ وہ یار جہنم, ساحل جہنم میں جانا جنت ریوارڈ ہو گیا ریوارڈ ہے یار. یا جہنم ریوارڈ ہے؟ ساحل سن جہنم میں جانا ریوارڈ بن گیا آج سے. ساحل واہ بھائی واہ. اچھا بات پوری ہونے دو گے, میں ثابت کر دوں گا یہ کیسے ریوارڈ ہے. بات پوری ہونے دو, جسٹ گیو می 30 سیکنڈ, جسٹ گیو می 30 سیکنڈ, آئی ول پروو دس. جہنم میں جائیں, تم نے کہا وہ جب مومن جہنم کو دیکھے گا تو اس کو بہت ڈر لگے گا, لیکن تم امیجن جب کرو وہ جب اس سڑا ہی کو نہیں تو ڈر کیسے لگے گا؟ ارے یار ہاں تم نے کہا, ارے جب وہ سڑا ہی نہیں یار تو ڈر کیسے لگے گا؟ ارے یار جب وہ دیکھے گا, تم نے کہا مومن سارے مومن جہنم میں جائیں گے, تو جب وہ یہ آگ کو ثابت کر دیکھے کے وہ گا, لوگوں کو سڑتا ہوا دیکھ رہا ہے. تو جب وہ آگ کو دیکھے گا پھر اللہ اس کو ٹھنڈا کرے گا, تو اس کو کتنی خوشی ملے گی. اس نے جہنم کو دیکھا لیکن وہ جنت ابے میں چلا گیا, اس کو ڈنگر, اس کتنی کو تو خوشی لگ ہی نہیں ملے رہا گی. کہ آگ گرم ہے. تو دس از دا ریوارڈ بائی اللہ.
کہ ہم کو ڈرائے گا ساحل پہلے یار لیکن پھر ہمیں نان جلائے گا. سینس کی بھی ساحل ایک لیول ہوتا ہے یار, یہ لوگ نان سینس یہ کے 10 لیول سے باب بھی کا اوپر ہے ثابت یار. ہو گیا بھائی, ختم ہو گیا, 10 باب کا ثابت ہو گیا, ختم کرو اس کو. آدم چل میری کو بچی بنا جا, دو, بائے بائے. ساحل صاحب ہو نے گیا کہہ تو دیا, اب 10 تیری باب کا بائے بائے ہو ثابت. گئی ہے, بائے. ارے ہیڈ فون لگا لے یار, اگر بات کرنی ہے تو کیوں یار ایسے تنگ کر رہا ہے. لگایا تھا ہیڈ فون. کہاں لگایا ہے, سیم اسی طریقے سے آواز آ رہی ہے خراب, ٹنگ ٹنگ ٹنگ. چاہتا کیا یار. اچھا لیو کر کے جوائن کرتا ہوں پھر. ہاں لیو کر کے جوائن کر, مہربانی تیری. یار مارکونی صاحب آپ مسلمان تو ہیں نہیں, 2 نمبر مسلمان ہیں آپ. سر آپ کیوں آئے ہیں سر, آپ چھوڑیں سر, آپ یوٹیوب سے سنیں, آپ کا یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے سر مارکونی صاحب. آپ ہاں کا یہاں پہ کوئی مارکونی کام صاحب نہیں ہے. آتے ہی کیوں ہے, میرے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہاں آپ کا سر, آپ یوٹیوب میں بیٹھیں, ورنہ ان چینل پہ جائیں جو آپ کو ایڈ ہاں کرنے کر دیتے ہیں, بلا دیتے ہیں, آپ سے گپ شپ لگا دیتے ہیں. سر میرے پاس ٹائم نہیں ہے سر آپ جیسے 2 نمبر مسلمان سے بات کرنے کا. سر نقیب صاحب سواگت ہے آپ کا. مسلمان ہیں سر آپ؟ نقیب صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. اور میں نے بڑے موقع پہ سر کور کیا, نقیب صاحب تو پکچر لگانے والے بندے تھے, اور شکر ہے کہ میں اپنے کور کر چکا تھا. ساحل صاحب دیکھیں ذرا کتنے رن ٹائم پہ جو ہے نا ہم ایسی حرکت کر لیتے ہیں کہ بچ جاتے ہیں یہ لوگوں کی جو ہے نا 2 نمبریوں سے, ان کی بغیرتیوں سے, ان کے حرام پنوں گفا سے. یاد کر رہا تھا کیا؟ جی سر کر دیا اس نے اور سمجھا کہ وہ اوپن ہے, اتنی دیر میں نے اپنے آپ کو کور کر دیا اسٹریم کے اوپر, وہ چھپ گیا. بائی دا ٹائم ہی شوڈ دا گفا جہاد, اتنی دیر تک میرا فیس اوپر تھا. واہ بھائی واہ. اچھا ساحل صاحب اس سے آگے چلتے ہیں کہ اصل میں اب پھر حضرت سلیمان کو آپ پتہ ہے حکومت واپس کیسے ملی. اب یہ بھی تو پتا کرنا ہے. اب دیکھیں حکومت واپس کیسے ملی, یہ بھی بڑی کہانی ہے. لو جی, یہاں تک ہم نے ابھی تک سنا تھا کہ حضرت سلیمان 40 دن تک اپنی انگوٹھی کے بغیر کتوں کی طرح بھٹکتے رہے. ٹھیک ہے, بھٹکتے رہے, احکام تبدیل ہو گئے, اللہ کے حکموں کو تباہ و برباد کر دیا, ذلیل کر دیا, حکم بدل گئے, سب کچھ ہو گیا. علماء نے سمجھ لیا سلیمان نہیں ہے, چنانچہ ان کی جماعت بیویوں کے پاس ہے, ان سے کہا یار یہ معاملہ ہے, ہمیں سلیمان کی ذات میں شک پڑ گیا کہ سلیمان جو ہے نا سلیمان نہیں لگ رہا ہمیں. آپ نے ان کے ساتھ ڈنگی ڈنگی فرمایا, آپ کو کہیں پہ یہ سلمان لگ رہے ہیں؟ اگر یہ سچ مچ میں سلمان ہے تو ان کی عقل چلی گئی ہے, یہ بے وقوف ہو گئے ہیں, جاہل ہو گئے ہیں, پاگل ہو گئے ہیں, اپنگ ہو گئے ہیں, یہ سلمان ہی نہیں ہے, ورنہ ایسے خلاف شریعت حکام نہ دیتے. حضرت سلمان کی 100 بیویاں یہ سن کے رونا شروع ہو گئی, ان کو رونے آ گئے. اچھا اب وہ واپس آ گئے, تخت کے گرد گھیرے بٹھا کے تخت کے گرد بیٹھ گئے, تورات کھول کے پڑھنا شروع کر دی. جب تورات کھول کے پڑھنا شروع کر دی تو خبیث شیطان اللہ کے کلام سے بھاگا اور انگوٹھی سمندر میں پھینک دی. لیکن ساحل صاحب اب شیطان صاحب نے بھاگیا اور انگوٹھی کہاں پھینک دی ساحل صاحب؟ سمندر میں, سمندر میں. جسے ایک اچھا مچھلی نے لیکن نگل ایک لیا. ڈاؤٹ ہے میرا ایڈم, جی ایک جی ڈاؤٹ یہاں پہ یہ ہے کہ سلیمان تو موسیٰ کے پہلے تھے نا, جی جی گھٹیا نہیں نہیں تو موسیٰ کے بعد تورات ہے, کہاں سے؟ نہیں موسیٰ کے بہت بعد ہے, موسیٰ کے بعد داؤد ہے, داؤد کا بیٹا سلمان ہے. اوکے. ذاکر نلائق کا فین صاحب ذرا یوٹیوب بند کر دیں. ہاں ذاکر نلائق کا فین ذرا ایک سیکنڈ رکے, میں ذرا کہانی پوری کر لوں. جسے ایک مچھلی نے نگل لیا ساحل صاحب, تو حضرت سلیمان یوں ہی اپنے دن گزارتے رہے, یوں نہیں وہاں پہ بےچارے مچھرارے بن گئے, کتوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. ایک مرتبہ سمندر کے کنارے نکل گئے, بھوت بہت لگی ہوئی تھی, بہت ہی بھوکے تھے, بھیک منگوں کی طرح مچھیروں سے کہا یار مجھے مچھی دے دو, مجھے مچھی دے دو پلیز پلیز, میں سلمان جس کے پاس باقی طاقت یہ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سارے جو تھے یہ سب سی فوڈ شوقین تھے ایک دم. الحمدللہ الحمدللہ, بے شک بے شک بے شک بے شک. ساحل صاحب امیجن کرو ایک بادشاہ جس کے پاس درختوں سے بات کرنے کی طاقت, پرندوں سے بات کرنے کی طاقت, چونٹیوں سے گپ شپ لگا رہا ہے, اورن کھٹولا ہے جس کے پاس, قالین ہے اس کے اوپر جا کے کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے, سب کچھ ہے, ایک انگوٹھی گئی سب کچھ گیا. نہ اب وہ جانوروں سے بات کر رہا ہے, نہ جنوں سے بات کر رہا ہے, نہ بیویوں سے بات کر رہا ہے. حمام میں نہانے گیا, شیطان نے انگوٹھی چرا لی, اس کے تخت پر بیٹھ گیا, اور سلمان کتوں کی طرح بھاگ رہا ہے. اب ایک جگہ بھی بھیک مانگ رہا ہے, مچھی دے دو اللہ کے نام پہ, مچھی دے دو.
اللہ کے نام پہ کوئی مچھی دے دو بابا. اس پر لوگوں کو بڑا غصہ آیا کہ دیکھو بھیک منگا آ گیا اور اپنے آپ کو سلمان بتاتا ہے. مگر دوبارہ بھیک منگا ہے, ایک طرف بھیک مانگ رہا ہے, دوسری طرف سے کہہ رہا تو سلمان ہے. انہوں نے حضرت سلمان کو مارا, پیٹا اور زخمی کر دیا, کتے کی طرح دھویا اسے, خوب دھویا, اور آپ کنارے جا کے اپنے زخموں کا خون چاٹنا شروع ہو گئے. جیسے کتے کو مارتے ہیں لوگ, ان کا کتے کا خون نکلاتا ہے, وہ پھر اپنے خون کو, زخموں کو چاٹ رہا ہوتا ہے. تو پھر چاٹ ایک نہیں جناب, دھونا لکھا ہے, ہاں ہاں میں کتے کی بات کر رہا ہوں, کتا چاٹتا ہے نا, زبان سے دھوتا ہی ہے نا لیکن کتا. دھونا لکھا ہے نا. This is ہاں simply وہ دھو رہے تھے, میں کتے کی misinterpretation. بات کر رہا, کتا چاٹ رہا ہے, سلمان دھو رہے تھے. تو بعض ماہی گیروں کو رحم آ گیا, یار غریب انسان ہے, اتنی ٹھکائی ہوگی اس بیچارے کی. انہوں نے جو ہے نا خواہ مخواہ ایک بندے کو اتنا مار دیا, شاید پاگل ہو, اپنے آپ کو سلمان کہہ رہا ہے, حضرت سلمان, کنگ سلمان کہہ رہا ہے, شاید پاگل پوگل ہو. جاؤ اسے 2 مچھلیاں دے آؤ, بھوکا ہے بیچارہ, بھون کر کھا لے گا. چنانچہ 2 مچھلیاں آپ کو دے دی گئیں. بھوک کی وجہ سے آپ اپنے زخموں کو اور خون کو بھول ہی گئے. جسم ٹوٹ رہا ہے, خون نکل رہا ہے, لیکن چلو پہلے مچھی کھا لوں, اور جلدی سے مچھی کا پیٹ چاک کرنے بیٹھ گئے. قدرت اللہ کی, اس کے پیٹ سے وہ انگوٹھی نکل آئی, اور آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی, انگوٹھی انگلی میں ڈال دی. اسی وقت پرندوں نے آ کے آپ پہ سایہ کر لیا, اور لوگوں نے آپ کو پہچان لیا, اور آپ سے معافیاں مانگنے لگے. واہ کیا آپ سے کلائمیکس, معافیاں. کیا کلائمیکس ہے بھائی, کیا کلائمیکس ہے, کیا میں کلائمیکس, دیکھو ایک نمبر بکواس میں کلائمیکس ڈالا دیکھنے ہے کا بھائی. ٹائم ہے. یہ بات ہی یہ نہ مووی ساحل, اسے کہتے ہیں انگوٹھی کی طاقت. مووی بنے گی تو بھائی ایک نمبر چلے گی ہے, کروڑوں کروڑوں کا باکس آفس ہوگا, اتنا بھاری کلائمیکس بالکل ڈالا فلاپ لاسٹ میں. ہوگی. ہاں بھائی, ذاکر نلائق کے فین. ارے یار اعظم, تم اس سے کیا ثابت کرنا چاہو گی؟ لا حول ولا قوت, میں کچھ ثابت کر, ساحل اس میں مجھے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت ہے یار. یار یار یہ جو ہمارے بولے سناتنی بیٹے ہیں جو ڈال رہے ہیں تمہارے اکاؤنٹ میں, ان کو سمجھو تم کیا کہنا چاہتے ہو یار. بولے سناتنی بیچ میں آ گئے ہاں یار. یار, ان کا بڑا سناتنی لوگ بہت نرم دل ہوتے ہیں یار, ڈالتے جاتے ہیں اچھا, ڈالتے جاتے ہیں یار. تمہارا اللہ تو نرم دل نہیں ہے نا, وہ کیوں اتنا نہیں ڈالتا بہت ہے, ہے. وہ کیوں اب تم اتنا بیکار ڈالتا کی ہے, بات کرو گے, ٹائم ضائع کرو وہ گے. کیوں اتنا یہ تو ڈالتا تم ہے. نے بہت بڑا دلیل پڑھا ہے, اس کا میننگ کیا ہے, اینڈ میں تم کیا کہنا چاہتے ہو, ان سناتنی کو سمجھ میں آئے؟ بھائی میں تو تم سے بات کر رہا ہوں اور ساحل سے بات کر رہا ہوں, تمہیں سمجھ آیا؟ کیا کیا سمجھ میں آیا, ذرا اس کو تو تمہیں, سمرائز کرو. بھائی میں اب تمہیں سمرائز کروں, دوبارہ سے بتاؤں کیا پوری کہانی؟ نہیں پوری کہانی مت بھرو, کہانی کا یہ ٹریلر بتاؤ تھوڑا. ہاں ٹریلر تو آیا تھا, لے جی سارے لوگ ٹریلر سنے, جو لوگ نئے جڑے ہیں وہ بھی ٹریلر سن لیں. پوری کہانی تاکہ یہ سناتنی ذاکر, کو بھی سمجھ آئے, ان یار اب بیچاروں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. بیچ میں بولنا نہیں, بیچ میں بولنا نہیں, ٹھیک ہے, انٹرپٹ نہیں کرنا, میں کہانی بتانے لگا ہوں پورا ریوائنڈ کر کے, بولو گے نہیں بیچ اوکے, میں. مس انٹرپریٹ مت کرنا, میں دیکھ رہا ہوں, جو اگر لکھا ہے وہی اگر بولنا ہے. بیچ میں بولے تو میں تمہیں کک آؤٹ کر دوں گا. ڈو یو ہاں انڈرسٹینڈ یہ واٹ آئی جسٹ سیڈ؟ اوکے, اگر کسی چیز کا پروف چاہیے ہوگا مجھے بعد میں بولنا, میں تمہیں دکھا دوں گا, ٹھیک ہے. ہاں, بیچ جو میں لکھا ہے بولے وہی کک کرنا. آؤٹ ہو جاؤ گے. نہیں میں سمری دینے لگا, تم نے کہا سمری دو, سمری لکھے ہوئے کے پڑھے کو نہیں کہتے, سمری کو کہتے ہیں. آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو سمری ناؤ, شٹ اپ اینڈ ڈونٹ سے ا ورڈ. ہاں اچھا کچھ نہیں, میوٹ کر لو. میں میوٹ کر لوں؟ ہاں میوٹ کر لو, تاکہ تمہارے منہ سے کوئی ویسے آواز نہ ویسے بھی نکلے, کچھ بلا نہیں وجہ میں بولوں کک نہ کر دوں تمہیں, ٹھیک ہے. چپ کر کے سنو. لو جی, یہ ذاکر نلائق کا فین ہے, اس کا نام ہے ذاکر نلائق کا فین. ذاکر نلائق کی یہ تفسیر جو ہے, ذاکر نلائق اس کو مانتا ہے, اس نے کہا ہے کہ سب سے اچھی تفسیر تفسیر ابن کثیر ہے. یہ ذاکر نلائق کے منہ کے الفاظ ہیں, اور یہ ذاکر نلائق کا فین ہے. تفسیر میں ذاکر نلائق صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت سلمان کو کہا گیا کہ اللہ کے لیے ایک گھر بنایا جائے. جب وہ گھر بنانے کی باری آئی تو اللہ نے کہا بھائی جان, لویا سے ٹکرائے گا نا تو اس کی آواز نہیں آنی چاہیے. اب پتھروں کو کاٹنے کے لیے چھینی اور ہتھوڑے کی obویسلی ضرورت ہوتی ہے. اب حضرت سلمان نے جو کرنا تھا کر لیا, ان کے ساتھیوں نے جو کرنا تھا کر لیا, ساری تدبیریں کر لی, لیکن لویا سے ٹکرائے گا آواز آ رہی تھی. اب ان کے ایک سکولر نے بولا کہ جناب فلانی جگہ کے اوپر ایک جن ہے, شیطان, جو کہ ہر ہفتے ایک دریا کا جو پانی آتا ہے
اس کو پی جاتا ہے اور پورا دریا خشک کر دیتا ہے. اس شیطان کو بلائیں, یہ بتائے گا. لو جی, اس شیطان کو پکڑا نہیں جا سکتا حضرت سلمان سے. انہوں نے کیا کیا, دریا کے پانی کی جگہ شراب ڈال دی اس کے اندر. اتنی زیادہ شراب کریٹ کی کہ پورے دریا میں شراب ہی شراب کر دی. اب وہ شیطان صاحب آئے, انہوں نے شراب پی لی. جیسے ہی شیطان صاحب نے شراب پی, وہ ٹن بٹا ٹن ہوئے. حضرت سلمان آئے, انہوں نے اپنی انگوٹھی اس کے اوپر رکھی اور وہ حضرت سلمان کے متحت ہو گیا, تابع ہو گیا, غلام بن گیا. اب حضرت سلمان نے کہا بتا بھائی, لوہا لوہے سے ٹکرائے, آواز نہیں آنی چاہیے. اس نے کہا حدود کے انڈے لاؤ. حدود ایک پرندہ ہوتا ہے چھوٹا سا, اس کے آنڈے لے آؤ. اس کے گرم آنڈے آ گئے. ان گرم آنڈوں کے اوپر رکھوایا گیا شیشہ. اب حدود آئی. حدود آنڈے دیکھ رہی تھی لیکن اپنے آنڈے اٹھا نہیں سکتی تھی. حدود نے کیا کیا جناب, وہ گئی اور جا کے کٹا ہوا ڈائمنڈ اٹھا لائی. اس کٹے ہوئے ڈائمنڈ سے الماس کے ذریعے اس نے شیشے کو کاٹا اور انڈے نکال لیے اور اپنے انڈے لے کے اڑ گئی. جن نے کہا بالکل الماس کے ذریعے آپ کٹنگ کریں گے پتھروں کی اور بغیر چھینی ہتھوڑے کے کریں گے, آواز پیدا نہیں ہوئے گی. لیں جی, اب جن صاحب جو ہیں حضرت سلمان کے متحت ہیں, حضرت سلمان نے جن کو آزاد نہیں کیا کہ یار اب دفع ہو جا, تو نے اپنا کام کر لیا, جا عیاشی کر. نہیں, حضرت سلمان بہت بدتمیز قسم کے شخص ہوں گے پروبیبلی, بریکٹ ان بریکٹ. انہوں نے جن کو اپنا غلام ہی رکھا. اب جن بڑا غصے میں تھا. ایک دن حضرت سلمان حمام خانے گئے نہانے کے لیے, انگوٹھی اتار گئے. جن نے انگوٹھی پکڑی اور اپنے اوپر پہن لی. جیسے ہی جن نے انگوٹھی پہنی, جن کی شکل بن گئی حضرت سلمان کی. تو حضرت سلمان کی شکل پہن کے وہ تخت پہ بیٹھ گیا. حضرت سلمان حمام خانے سے باہر نکلے تو نہ پرندے ان سے بات کر رہے ہیں, نہ جانور ان سے بات کر رہے ہیں. حضرت سلمان کا ہو گیا بابا جی کا ٹھلو. حضرت سلمان لوٹ پھر رہے ہیں, پاگلوں کی طرح, بھیک منگوں کی طرح پھر رہے ہیں. وہ جن صاحب جو ہے نا تخت پہ بیٹھ کے یاشی کر رہے ہیں, یاشی پٹ رہے ہیں. انہوں نے اللہ کے احکامات کو چینج کر دیا, سب کچھ چینج کر دیا. تمام اسکالر جو ہے نا وہ پاگل ہو گئے. وہ حضرت سلمان کی بیویوں کے پاس گئے, اور بیویوں یہ کس قسم کا بندہ ہو گیا ہے, یہ کیا ہو گیا, پاگل ہو گیا ہے کیا, اس کا دماغ چلا گیا ہے کیا. لو جی, انہوں نے کیا کیا, اسکالرز نے حضرت سلمان کے گرد تورات کی تلاوت کرنا شروع کر دی. تورات کی جیسی تلاوت کی, جن بپھر گیا. شیطان تھا نا, پھڑک کے باہر نکلا کھڑکی سے اور انگوٹھی پھینک دی سمندر کے اندر. وہ انگوٹھی کھا لی ایک مچھی نے, لیکن مچھی نے چونکہ کھائی تھی, مچھی کی انگلیاں نہیں تھی, لہذا مچھی حضرت سلمان نہیں بنی. اس کے میدے میں گئی تھی, اس کی انگلی میں جاتی تو مچھی بھی حضرت سلمان بن جاتی. شکر کرو کہ مچھی کے پاس ہاتھ نہیں تھے اور انگلیاں نہیں تھی. اگر مچھی بھی انگلیاں ہوتی اور مچھی پہن لیتی انگوٹھی تو مچھی جو ہے وہ بھی حضرت سلمان بن جاتی, لیکن وہ نہیں بنی کیونکہ اس نے اسے کھا لیا. اب حضرت سلمان جو ہے نا ایک دن مچھیروں کے پاس گئے اور ان سے بھیک مانگ رہے ہیں, ارے مجھے مچھی دے دو, کسی نے نہیں دی. تو حضرت سلمان نے کہا یار میں سلمان ہوں, بادشاہ ہوں, مجھے مچھی دے دو. انہوں نے کہا اوے جھوٹے. انہوں نے مارا کٹا, ٹھڈے تھپڑ ڈنڈے پتہ نہیں کیا مارا, خونو خون ہو گیا حضرت سلمان. وہ خونو خون حضرت سلمان سائڈ پہ جا کے خون صاف کر رہے تھے کہ دو مچھیروں کو جو ہے نا رحم آ گیا. نے کہا یار بیچارہ غریب بھیک منگا ہے, اس کو 2 مچھیاں دے ہی دیتے. انہوں نے 2 مچھیاں جا کے حضرت سلمان کو دے دی. حضرت سلمان جو ہے انہوں نے کہا خون کو چھوڑو, گولی مارو, بھوک اتنی لگی ہوئی ہے, پہلے مچھی کھول کے کھا لوں. انہوں نے جیسے ہی مچھی کو چاک کیا, اندر سے وہ انگوٹھی نکل آئی. جیسے انگوٹھی نکلی, حضرت سلمان نے کہا بھوک بھی گئی بھاڑ میں, پکڑ کے انگوٹھی اپنی انگلی پہ پہنی. واللہ حبیبی, اسی وقت جو ہے نا پرندے آ گئے, حضرت سلمان کے اوپر سایہ کر دیا. حضرت سلمان کی پرندوں سے باتیں شروع ہو گئیں, گیم چینج ہو گئی. اینڈ آف سٹوری. سر کیا ہے سر, اس کا مورل کیا ہے ذاکر نالائق کے فین صاحب؟ سر میں نا بالکل یہ ہو گیا اس سے سن کے. اب میں آپ سے یہ پوچھنا, تمہیں کیا پرابلم کیا ہے تمہیں اس سے؟ یار یہ پرابلم میں نہیں بتاؤں گا. ارے یار تم نے اتنا بڑا سٹوری سنایا یار, میں کیا ساحل کہوں. آپ یہیں پہ ہیں, آپ اتنی سٹوری سننے کے بعد یہ پوچھ رہے ہیں پرابلم کیا ہے اس میں؟ اچھا یہ جو سٹوری ہے, یہ جو پوری سٹوری ہے, تمہیں اس میں سے کس پوائنٹ پہ پرابلم ہے؟ میں پرابلم دور کرتا ہوں تمہاری. چلے پہلا پرابلم, اوکے. اور جو تم نے انٹرپریٹیشن کی ہے نا وہ بالکل, کبھی کبھار بولا ہے کتے, کبھی کبھار بولا ہے بھیک منگا, وہ کیا ہے یار, کیسی لکھا ہوا ہے یار, یہ لکھا ہوا ہے انٹرپریٹیشن؟ بھیک منگا.
یہ دیکھیں کہاں لکھا ہے یہ بھیک دیکھیں منگا, کہاں لکھا ہے کتا, ماہی کہاں گیروں کو لکھا ہے؟ مچھلی پکڑ دیکھیں ان کے پاس آیا, مچھلی مانگنا شروع کر دی, اپنا نام بھی بتایا, اس پہ لوگوں پر اٹیچ آیا, دیکھو بھیک مانگنے والا آ گیا. بھیک مانگنے والے کو بھیک منگا نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ ارے یار تم نے اور بھی بہت ساری یہ بھیک منگے والے کو بھیک منگا نہیں بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ کنگ, لیکن وہ بادشاہ. ان کو لگا وہ ہے نہیں نا. ہاں تو ان لوگوں نے کہا بھیک منگا آ گیا, اس پہ بعض میرے لوگوں کو کو بڑا تیش اچھا, آیا, میرے دیکھو کو بھیک تم منگا بھیک آ منگا گیا. لگ رہے ہو, اس کا مطلب میرے کو تم بھیک منگا لگ رہے ہو, اس کا مطلب تم بھیک منگے ہو. تو اور کیا, اگر میں بھیک مانگوں گا تو بھیک منگا ہی ہوں گا. تو میرے کو تم بھیک منگے لگ رہے ہو, تو تم بھیک منگے میں نے ہو. تم سے بھیک مانگی, بھیک منگا تو اللہ ہے جو ہاں کہتے تو ہیں ہائے پبلک تو میری مانگ مدد رہے کر ہو نا, دو, میری مدد کر دو, اللہ کہتے ہیں قرآن میں جگہ جگہ ہیلپ می, تم بھی مجھے مدد کر دو. ہاں تم تو مانگتے ہو, بڑا بھیک مانگتے ہو, تم نے بہت بھیک مانگا. اچھا چلو, حضرت سلمان تو بھیک منگا ثابت ہوا نا, میری بات چھوڑو, تم ٹینشن نہ لو میری. سلمان تو بھیک منگا ثابت ہوا نا. اچھا اب مجھے بتاؤ کہ تم نے کہا اس میں پرابلم کیا ہے. میرا پہلا سوال یہ ہے یار, وہ آپ نے کبھی ایسے جن کو دیکھا ہے کہ جو پورے دریا کا پانی پی جاتا ہو؟ اچھا آپ نے کسی ایسے جن, پہلی بات میں نے کسی جن کو دیکھا ہی نہیں, تمہارا اسٹیٹمنٹ ڈاؤن. تو آپ جن کے اوپر یقین رکھتے ہیں پھر بھی بغیر دیکھے؟ ہاں جن کے اوپر یقین رکھتے ہیں لیکن دیکھا نہیں ہے. میں نے بلیک ہول اچھا کو نہیں دکھایا, لیکن پھر بھی میں بلیک ہول پہ یقین کرتا ہوں. کبھی کبھار جس پہ یقین کرتے ہیں ضرور نہیں وہ دکھیں, کوئی تبھی بات یقین کوئی بات کریں گے. وہ یار کوئی بات نہیں, پہلا سوال تھا, مجھے ٹینشن نہیں ہے. اچھا آپ کو لگتا اگر ایک ایسا شخص ہو, سنگل پرسن ابد, ایک ایسا غلام ہو جو کہ ایک پورے دریا کا پانی پی جاتا ہو, وہ کتنا کو بڑا ہونا چاہیے؟ دیکھو سب سے پہلے تم نے کہا شخص اور جن میں بہت سارا فرق ہوتا ہے. یار شخص جن کو ہی کہتے ہیں, جن بھی شخص ہی ہے, فرشتہ بھی شخص ہی ہے. میں نے انسان کی نہیں, بات نہیں کی, جن شخص کی بات کی ہے. از ناٹ شخص. شخص ہوتا ارے ہے ہیومن بینگ, جن انسان الگ کی چیز بات ہے. نہیں, کس نے کہا ہے شخص کی ڈیفینیشن میں ہیومن بینگ نہیں آتا. شخص کہتے ہیں پرسن کو, پرسن کین بی ہیومن, کین ناٹ بی ہیومن. ہاں شخص از پرسن, ٹھیک ہے, شخص کی کیا بات بولا کی ہے. تم نے, اچھا شخص کی بات کی, شخص ہوتا ہے پرسن, پرسن پرسن کے ہیومن بھی ہو سکتا ہے, جن بھی ہو تمہیں سکتا ہے, کچھ کتے بھی ہو کو سکتا ہے. پرسن کہوں, تو کتے کو میں پرسن کہوں. یار کہہ تم نے لو گے تو کہا میں پرسن کین ناٹ بی آلسو ہیومن بینگ. یار بات سنو, ایک شخص ہے جو کہ جن ہے, ٹھیک ہے, کیا آپ کو وہ شخص جو کہ جن ہے اس کو کتنا کو بڑا ہونا چاہیے کہ پورے دریا کا پانی پی جائے؟ اچھا دیکھو آدم, تمہاری پرابلم یہ ہے نا, تم نے بہت کم پڑھا ہے. تم کو لگتا ہے کہ سمندر یار کا یہ پانی پورا, میری پرابلم نہیں, بتاؤ اسٹیٹمنٹ کا آنسر دو. ہاں میں بتاتا ہوں نا. تم کو کیا لگتا ہے سمندر کا پورا پانی پینے کے لیے بہت بڑا ضروری ہونا چاہیے, تم کو یہ ہونا نہیں چاہیے. پتا. ہاں تو اچھا, سمندر کا پورا پانی پینے کے لیے بہت بڑا ہونا چاہیے, یہی کہنا چاہتے ہو نا. یار ایک شخص جو کہ جن ہے, وہ اگر پورے دریا کا پانی پی رہا ہے اور دریا کو سکھا رہا ہے پی کے, مجھے بتائیں وہ کتنا کو بڑی باڈی ہوگی کہ وہ اس پورے پانی کو اپنے اندر اچھا سنبھالے. جو پانی کو پیتا ہے, تم ہوں یہ کہنا چاہتے ہو اس کا پیٹ ہے کیا, جن کا پیٹ ہوتا ہے جس میں وہ پانی کو سٹور کرے؟ تو جن کا پیٹ نہیں ہوتا. کہ نہیں ہوتا, اگر جن کا پیٹ ہوتا تم تو دیکھ لیتے نا. یار آپ کے محمد نے تو دیکھا تھا, ساری رات محمد کے اوپر جن جو ہے سواری کرتے رہے. ارے یار, تم نے کبھی کسی جن کو دیکھا جس کا پیٹ ہے, بہت بڑا پیٹ ہے, تو وہ جی پانی جی, کو پی لے گا؟ آپ کے محمد نے بتایا تھا کہ جن ساری رات اس کے اوپر سواری کرتے رہے. سواری کرنے کا مطلب پتا ہے آپ کو؟ ہاں, اور تو جن اس کا ساری مطلب یہ رات, ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیٹ ہے. سواری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس کے ہاں پاس ہاں, پیٹ اس ہے. کے بعد ٹانگیں بھی تھی, سارا کچھ تھا, ٹھلے بھی تھے, اور محمد کے اوپر سواری کرتے رہے وہ ساری رات. اچھا, ہاں جی, آپ کو نہیں پتا اس بات کا؟ ارے تم نے بولا ایک جن کیسے پانی پی سکتا ہے. جی جی, تو جن محمد کی سواری کر سکتا ہے نا. یہ تم کہہ رہے ہو جن محمد کی سواری کر سکتا ہے, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے پیر ہے, اس کے پیٹ ہے, یہ نہ کہنا ہاں تو چاہتے ہیں نا جن تم. جب سواری کر رہے تھے تو کیا ہو رہا تھا؟ اچھا, میں جب کہتا ہوں میرے اوپر بھوت سوار ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پیٹ ہے. سر مجھے نہیں پتا بھوت سوار ہے یا نہیں ہے, محمد کے اوپر جو سواری کی نہیں, تھی میں کہتا ہوں جن کبھی جنہوں کبھی نے, کہتے ہیں میرے اوپر, کبھی کہتے ہیں میرے اوپر بھوت ہاں سوار ہے, تو ہاں اس کا مطلب یہ بھائی, ہے کہ میرے اوپر لیکن ٹانگے سوار ہے, اس کا یہ ہے. ارے اس کا مطلب بھائی, یہ نہیں. جنہوں نے محمد کی سواری کی تھی ان کی ٹانگیں بھی تھیں, پیٹ بھی تھا, فیس بھی تھا, سب کچھ تھا. کہاں لکھا ہے اس کا فیس تھا, ہاں ٹانگیں تو تھی؟ یہ کہو نا یار, یہ بولو نا یار, نہیں پتا تو میں ہے نا.
یہ دیکھو. اچھا ایڈم جب تک تم وہ لے کے آ رہے ہو حوالہ جی 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 جی. میں ان سے یہ پوچھ رہا ہوں یہ جو بار بار پیٹ تھا کیا پوچھ رہے تو کیا وہ بی ایم سی کا پائپ تھا کیا بڑا والا کیونکہ ساحل تمہارے منہ سے ڈال رہے تھے اور پائپ سے نیچے جو ہے دوسرے والے حصے سے نکل جا رہا تھا بی ایم سی کا بڑا پائپ تھا کیا وہ کیونکہ تم ساحل تمہاری پرابلم یہ ہے نا ہاں تم نے بہت نہیں کامن کیا سینس. تھا پانی کہاں جا رہا تھا اور اسٹور نہیں ہو رہا تھا کہاں جا رہا تھا تم نے کبھی میونسپلٹی ذہن کا کو پائپ تھا وہ بڑا والا ارے میں بتاتا ہوں نا سن تو لے ہاں سنا کسی چیز کو غائب کرنے کے لیے پائپ کا ہونا ضروری نہیں ہے کیا کسی چیز کو غائب کرنے کے لیے پائپ کا ہونا ضروری نہیں ہے ابے کیا یہاں ہے اس پینے میں؟ کی بات ہو رہی ہے پینے کی غائب کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے اچھا تو مجھے یہ ثابت کر کے دے کہ کوئی جن پانی کو نہیں پی سکتا تو مجھے ثابت کر کے دے تیرے سے سائنٹیفکلی وہ ثابت سوال کر ہی کے نہیں دے. کیا گیا کہ پانی میں نہیں مان پی جاؤں سکتا گا پی وہ سکتا ڈسکسٹنگ تھا. ذاکر نائک کا فین سوال ابھی تم سے یہ نہیں ہے پی سکتا ہے نہیں پی سکتا تم سے ایڈم صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ کسی شخص کو یا اینٹیٹی کو جب وہ اتنا سارا پانی پی رہا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا یہ ظاہر ہے اس سے ثابت ہی نہیں ہو سکتا اگر کوئی کیوں بند کیونکہ وہ انسان تھوڑی ہے یار تم سمجھنے کی کوشش کرو کوئی اس بھی کا اینٹیٹی ہے پانی تو فزیکل چیز ہے نا کچھ پانی فزیکل چیز ہے پانی کو ہم ویپرائز کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے اس نے پانی کو ویپرائز کر کے اپنے اندر لیا ہو اچھا وہ ویپرائز کر کے وہ اندر لے رہا تھا پانی تو یار اچھا وہ ہاں تب بھی ویپرائز اتنا بڑا ہونا چاہیے ساحل بھائی ویپر بھی تو اتنے جانے چاہیے کسی میں. نہیں ایڈم اگر ویپرائز آپ کر کے کچھ چیز کو لیتے ہو تو اس کو انہیل کرنا بولتے ہیں نہ کہ ڈرنک کرنا بولتے ہیں تم لوگ کس کو چوتیا اچھا بنانے کے لیے آتے ہو یار اب تم مجھ سے سائنس کا یہ پوچھو گے اب تم سائنس کا پوچھو گے مجھ سے پوچھو گے تم نے خود سائنس کا نہیں اے تو بی سی ڈی نہیں پڑھا تم مجھ سے پوچھو گے ویپرائز ابے گدے انسان ویپرائز کا ورڈ کون یوز کیا میں نے کیا ہاں تو ویپرائز کیا پیتا ہے آدمی کیا انہیل کرتا ہے انہیل کر سکتا ہے تو یہاں پینے کی بات ہو رہی ہے کیا انہیل کرنے کی بات ہو رہی ہے یہاں پینے کی بات ہو رہی ہے ہاں وہ پانی تھا تو وہ کیا تھا پائپ تھا کیا میونسپلٹی کا بتانا بھائی اچھا ساحل بھائی میں تمہیں اس کا جواب دوں گا لیکن پہلے ایک سوال کا جواب دینا ضروری نہیں اس کا یار جواب اتنا دینا ٹف نہیں ہے میں تم سے اس لیے پوچھتا ہوں تھوڑا سا سمپل سا یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے بس سوال نہیں ہے یہ سٹیٹمنٹ ہے نہیں اس کا جواب دینا آپ نے اسٹیٹمنٹ نہیں ماننا ہے نہ میں سوال کرنا جواب دوں گا نا میں جواب دوں گا ہے یہ دینا ایک جواب لکھ رہا پہلے ہے ایک لکھ رہا ہے سائنس لیفٹ دا چیٹ اس کو میں سائنس دکھاتا ہوں یہ سناتنی ہوگا پاک اس کو سائنس دکھاتے ہیں ساحل بھائی اگر سن غائب ہو جائے تو کیا ارتھ پہ لائف کا ہونا یہ ایگزسٹ ہو سکتی ہے سن غائب کیوں ہوگا رے بھائی ایک سیکنڈ اچھا ٹاپک چینج نہیں کرنا ٹاپک چینج نہیں کرنا ہاں ٹاپک پہ رہنا کیا ہے. ہنومان چالیسا میں ہنومان جی نے سن کو نہیں کھایا تھا تو مجھے یہ آ بولو گیا اس سے بیساکھی پہ ارے یار تم بیساکھی کاہے بولتے ہو یار تمہارا ان لوگ کے پرابلم کیا اندر کا رک وہ رے دیکھو تم سب لوگ اسلام کیا کے کہہ رہے خلاف ہیں بولو گے ہم نہیں کھایا تھا دوسرا نہیں کھایا تھا سن ذاکر نہیں کھایا تھا تم کو کیسے پتا ہنومان چالیسا میں لکھا ہے اس نے سن کو کھایا دکھا تھا اس نے دکھا لڈو سمجھ کے کھایا تھا اس کو وہ بڑا دکھا ہوا تھا پھر سن کو چل کھایا تھا دکھا چل دکھا یہ تو چل دکھا بہت زیادہ illogical ہے یار اس میں چل کیا سائنس ہے دکھانا بھائی چل اب تو یہی دکھا دے یار سب لوگ مجھے لائیو چیٹ میں کہہ رہے تھے کو دکھا چل اب تو دکھا دے تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہنومان جی نے سن کو نہیں ابے کھایا دکھا دینا ہنومان چالیسا میں لکھا ہے دکھا ارے بھائی تو سناتنی سے پوچھ تو سناتنیوں سے پوچھ کہ ابے ہنومان جی نے ڈنگر کیا جو کہہ رہا ہے اس سے پوچھوں گا جو نہیں کہہ رہا اس سے پوچھوں گا تو نے کہا ہے تو دکھا ہنومان جی نے آپ ہنومان یار چالیسا ہنومان چالیسا میں لکھا ہوا ہے نا تو دکھا دے ساری دنیا مجھے کہہ رہی ہے کہ نہیں لکھا ہوا تو دکھا دے چل ہر ثابت کر کوئی دے سناتنی ارے یار میں نہیں کہتا ہوں گرو سارے چرن سروج رج نج من مکرو سدھاری برنؤ رگوبر بمل جسو جو دائکو فل چاری ہر کوئی بद्धि ہین سناتنی تنو کہتا تھا چانکے سمیرو پون کمار بل میری بدھی بات ودیا سنو دیہو ہنومان جی موہی ہرہو کلش وکار جے ہنومان گیان گن ساگر جے کپیس تیہوں لوک اجاگر رام دت ابے اتلت بل دھاما انجنی پتر پون ست ساحل کوئی ناما ایک بھی چیز پتہ لگی تو نے کیا پڑھی ہے ہندی بول دے تاکہ میرے کو بھی تو کوئی پتہ لگے نا میں تو یہ پڑھ کیا بول رہا رہا ہے تھا نا یہ میں نے ہنومان چالیسا کے اسٹارٹنگ کے کچھ وہ جو ورڈس ہے
وہ میں نے پڑھ دی ہے بھائی, بتا دے ابھی. ہاں بھائی بتا دے, اگر تو بتا سکتا بتا دے, ورنہ وہاں مت جا.